بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس آف فرسٹ ایئر اے کیو خان، السلام علیکم. آج ہم تیسرا آن لائن لیکچر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہمارا تیسرا لیکچر ہے یہ مکتوبات اقبال کا سیکنڈ پارٹ ہے، اور جس میں اقبال نے اپنا یہ خط اکبر الہ آبادی کے نام لکھا ہے. یہ خط انہوں نے لاہور سے لکھا 14 ستمبر 1918 کو، اور اس خط میں اقبال ہمیں اکبر الہ آبادی کے لیے مخدومی کے القاب استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. خادم کہتے ہیں خدمت کرنے والے کو، مخدومی کہتے ہیں جس کی خدمت کی جائے، جو قابل احترام ہوتا ہے. اور علامہ اقبال نے ان کو یہاں پر مخدومی کے القاب سے پکارا ہے. لکھتے ہیں السلام علیکم، والا نامہ ابھی ملا، الحمدللہ کہ خیریت ہے. والا نامہ یعنی ان کا خط اقبال کو ملا ہے، اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ سب خیریت ہے. اب اقبال اس خط کا جواب لکھ رہے ہیں اور اپنی خیریت بتا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابھی تو مسلمانوں کو اور ان کے لٹریچر کو آپ کی سخت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب اس میں تھوڑی سی واضح بات کرتے چلیں. اکبر الہ آبادی ایک بہت اچھے شاعر تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہ انڈین گورنمنٹ، جو کہ اس وقت برٹش گورنمنٹ تھی، اس کے وہ ملازم بھی تھے، یعنی وہ جج کے عہدے پر، منصف کے عہدے پر فائز تھے. اور حکومت کے ملازم ہونے کی وجہ سے وہ برملا حکومت کی پالیسیوں پر اعتراض نہیں کر سکتے تھے، اور کلمہ حق بلند نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے پھر اس مقصد کے لیے طنز و مزاح کا سہارا لیا اور قوم کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، اور تو اسی نقطہ نظر سے اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آپ کے ادب لٹریچر، یعنی آپ کے لکھے ہوئے ادب کی ابھی سخت ضرورت ہے، تاکہ وہ اس کو پڑھ کر اس سے اپنی اصلاح کا کام لے سکیں. اور اقبال نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے. تلمیحاً عمر خضر کا ذکر آیا ہے. تلمیح ہم ڈسکس کر چکے ہیں نثر کے حوالے سے بھی اور شاعری کے حوالے سے بھی. تو آپ میرا خیال ہے کہ جتنی ڈیٹیل میں ہم نے تلمیح کا پورشن کیا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اقبال لکھتے ہیں کہ میں 9 ستمبر کو لاہور واپس آ گیا تھا. اقبال کہیں سے اپنی واپسی کی اطلاع ان کو دے رہے ہیں، جس کے بارے میں مولانا اکبر الہ آبادی جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ اقبال کہاں گئے تھے. اور لکھتے ہیں کہ مگر ترشی کے باعث ترشی کے زیادہ استعمال سے ان کے دانت میں سخت درد ہو گیا. کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں، اور اقبال کو بھی اسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس تکلیف کی وجہ سے میں بہت بے قرار، یعنی پریشان بھی رہا، بے چین بھی رہا. اب خدا کے فضل سے بالکل اچھا ہوں، یعنی اب دانت کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اس کے ساتھ وہ رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہاں پر بات کرتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ کو حاشیہ کیا ہوا ہے، اور آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے انگریزی. یعنی یہ رسالہ جو ہے وہ اس زمانے میں انگریزی زبان میں شائع ہوتا تھا. اور اس کا جو اگست کے مہینے میں شائع ہونے والا ایڈیشن ہے، جس کو اگست نمبر کہا ہے، ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب نے ایک ریویو دونوں مثنویوں پر لکھا ہے، نہایت قابلیت سے لکھا ہے. ریویو کہتے ہیں، ریویو کا اردو ترجمہ ہے تبصرہ، یعنی اپنے رائے کا اظہار. دراصل علامہ اقبال نے اسرار خودی اور رموز بے خودی کے نام سے 2 مثنویاں لکھیں، اور جن پر جو کہ فارسی زبان میں لکھی، اور ڈاکٹر عبدالرحمن جو کہ برصغیر کی ایک بہت اہم علمی و ادبی شخصیت ہیں، انہوں نے ان دونوں مثنویوں پر اپنی رائے کا اظہار کیا. مثنوی کیا ہے، مختصراً بتاتی چلوں. مثنوی نظم کی ایک شکل ہے، آپ یوں کہہ لیں، اور اس میں جو ہے وہ کسی واقعے کو جو ہے وہ طوالت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اقبال نے 2 مثنویاں لکھی، اسرار خودی اور رموز بے خودی کے نام سے، جس پر ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو تبصرہ لکھا ہے وہ بہت اچھا لکھا ہے. اگر اس ریویو کی کوئی کاپی مل گئی تو ارسال خدمت کروں گا. کہتے ہیں کہ اگر وہ جو تبصرہ انہوں نے لکھا ہے، اگر مجھے اس کی یعنی رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ کی کوئی اور کاپی مجھے مل گئی تو میں آپ کی خدمت میں بھیج دوں گا، جس میں وہ تبصرہ شائع ہوا ہے. آج زمانہ میں ایک ریویو نظر سے گزرا. اچھا، رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور رسالہ زمانہ کے نام سے شائع ہوتا تھا اس وقت، اور یہ ہندوستان کے شہر کانپور سے شائع ہوتا تھا. اس میں بھی علامہ اقبال کی ان مثنویوں پر کسی نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. زمانہ اور اقبال نے وہ بھی پڑھا، جس کے بارے میں وہ اکبر الہ آبادی کو آگاہ کریں. لکھتے ہیں کہ زمانہ کے اسی نمبر میں، یعنی اسی ایڈیشن میں، آپ کے اشعار بھی دیکھے جن کو کئی دفعہ پڑھا ہے اور ابھی کئی بار پڑھوں گا. دراصل کئی دفعہ پڑھا ہے، کئی بار پڑھوں گا، اس طرح سے ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اکبر الہ آبادی کا وہ جو کلام ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اچھا ہے، اور اقبال کو بہت پسند آیا ہے.
اچھا، یہ بات ہو گئی یہاں تک۔ اب آگے وہ ایک اور ذکر کریں، علیحدہ بات کریں، لکھتے ہیں کہ بالخصوص یعنی ایک بات جس کا میں خاص طور پر آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک نہایت مخلص نوجوان یہاں لاہور میں ہے، تاجر کتب ہے، اور مجھ سے کہتا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر سے شائع کرنا چاہیے، مگر مولانا اکبر دی باچا لکھیں۔ میں نے آپ کی طرف سے ہر چند عذر کیا مگر وہ مصر ہے۔ آخر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایسی فرمائش کرتے ہوئے حجاب آتا ہے کہ مجھے آپ کے ذوف و ناتوانی کا حال معلوم ہے، تاہم اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو اور علام و افکار کا احساس شگفتگی طبع سے کم ہو گیا ہو تو 10-15 سطور اس کی خاطر لکھ ڈالیے، یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے۔ اچھا، یہاں پر اقبال نے ایک ایسے نوجوان کا ذکر کیا ہے جو کتابوں کا کاروبار کرتا ہے، اور علامہ اقبال کی شہرہ آفاق 2 نظموں شکوہ اور جواب شکوہ کو جو ہے وہ ایک علیحدہ بکلیٹ کی شکل میں، ایک چھوٹے کتابچے کی شکل میں شائع کروانا چاہتا ہے تاکہ عام طور پر لوگ اسے استفادہ کر سکیں، لیکن چاہتا ہے کہ ان نظموں کا دیباچہ یعنی تعارف جو ہے، جو اس بکلیٹ یا اس کتابچے کے شروع میں شائع کیا جائے گا، جن میں ان دونوں نظموں کا مختصراً تعارف بیان کیا گیا ہوگا، وہ مولانا اکبر الہ آبادی لکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے بہانہ کیا، آپ کی طبیعت کا بتایا، لیکن وہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں بھی جو بھی لکھیں گے مولانا ہی اس کے تعارف میں لکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے ایسی فرمائش کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یعنی میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ فرمائشی کام وہ ہوتا ہے جو آپ اپنی خواہش کے مطابق کسی سے کروائیں، تو اقبال ایسی فرمائش کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہے ہیں مولانا سے، اور کہتے ہیں کیونکہ مجھے آپ کے ذوف و ناتوانی یعنی آپ کی کمزوری کا، آپ کے بڑھاپے کا علم ہے مجھے، تاہم پھر بھی اگر کسی روز آپ کی طبیعت بہتر ہو اور آپ کی طبیعت پر آلام، علم کی جمع غم، افکار فکر کی جمع پریشانی، کوئی آپ کو اپنی طبیعت کے حوالے سے کوئی فکر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، آپ کی طبیعت شگفتہ ہو، بہتر ہو، تو 10-15 سطریں اس تعارف کے طور پر اس لڑکے کے لیے لکھ دیں، یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے۔ غائبانہ مرید سے مراد کہ اس نے اکبر الہ آبادی کو دیکھا نہیں ہے، صرف ان کا کلام پڑھا ہے، اور کلام پڑھ کر ان سے گہری عقیدت رکھتا ہے ان کے کلام کے ذریعے سے۔ اچھا، اب آگے اقبال ایک اور بات کا ذکر کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ کلکتہ کے فساد کے حالات اخبار میں پڑھے تھے، آج مزید حالات پڑھے، خدا تعالیٰ مسلمانوں پر فضل کرے۔ مجھے بھی کلکتہ سے بلاوا آیا تھا، دعوت آئی تھی، اور میں جانے کو قریباً تیار بھی تھا، مگر جب مطبوعہ خط کا مضمون والد مکرم کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ غالباً حکام یہ جلسہ بند کر دیں گے، بعد میں ایسا ہی ہوا۔ اچھا، اب تحریک پاکستان کے دنوں میں شہر شہر جلسے جلوس ایک معمول تھا، بنا ہوا تھا، اور کلکتہ شہر میں بھی مسلمان جو تھے وہ تحریک پاکستان کو تقویت پہنچانے کے لیے جلسے کر رہے تھے، جلوس کر رہے تھے، ریلیاں نکال رہے تھے، اور ایسے ہی ایک جلسے میں کلکتہ میں منعقد ہونے والے کسی جلسے کی انتظامیہ کی طرف سے اقبال کو دعوت دی گئی کہ وہ اس جلسے میں شرکت کریں اور اپنی شاعری کے ذریعے سے عوام کے لہو کو گرمائیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ خط جب مجھے ملا جس میں وہ دعوت نامہ مجھے آیا تھا، تو میں نے اپنے والد صاحب کو وہ خط سنایا۔ والد مکرم تعظیماً کہا جا رہا ہے، عزت کے طور پر، مکرم کا مطلب ہے قابل عزت، قابل احترام۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے پھر اس جلسے کے بارے میں اس خدشے کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے فسادات کے پیش نظر یہ جلسہ منعقد نہ ہونے دیا جائے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ اچھا، یہ دیکھیں آپ 1918 میں یہ خط لکھا جا رہا ہے، اور اقبال کے والد صاحب جو تھے انہوں نے بہت طویل عمر پائی ماشاءاللہ، 1928 میں ان کا انتقال ہوا، اور اقبال کا انتقال جو ہے وہ 1938 میں ہوا۔ تو یہ بھی یہاں پر تھوڑی سی قابل وضاحت بات تھی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی، اور اب یہاں پر انہوں نے بہت تکلف کے ساتھ خط کا اختتام نہیں کیا، بلکہ محمد اقبال جو ہے وہ لکھا ہے آخر پر، اور یہاں پر کلیات مکاتیب اقبال مرتبہ سید مظفر حسین برنی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی مظفر حسین برنی صاحب نے علامہ اقبال کے خط ترتیب دیے ہیں ایک کلیات، ایک بڑی کتاب کی شکل میں، ان کو ایک ہی کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے، اور یہ انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے کہ جو اقبال کے نثری اثاثے سے عقیدت رکھتے ہیں اور اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور ادبی ذوق کی تسکین کے ساتھ ساتھ وہ اس زمانے کے بارے میں معلومات بھی لینا چاہتے ہیں، یا اقبال کے مختلف شخصیات کے ساتھ تعلقات کو جاننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بڑی گراں قدر خدمت انجام دی ہے مظفر حسین برنی صاحب نے۔
تو ابھی بچوں یہ مکتوبات اقبال کے دونوں ٹاپکس جو ہیں وہ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ پہلے خط کی طرح اس خط کی بھی مشق آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اس کے تمام تر نثر پارے جو آپ کی شرح سرمایہ اردو میں دیے ہوئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے آپ نے۔ اور خط کا خلاصہ چونکہ نہیں ہوتا تو اس خط کا خلاصہ بھی نہیں ہے۔ تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس سبق کو پڑھیں اچھے طریقے سے اور اس کی مشق تیار کریں، اس کے نثر پارے تیار کریں اور خوش رہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔